جس طرح اچھے بچے کو اس کا والدین اچھی تربیت کرتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی باپ کی مانند ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی امت میں آدمی ہوتے ہیں وہ بچوں کی مانند ہوتے ہیں، اور انبیاء اکرام اپنے بچوں کو سونے کے بارے میں، آرام کرنے کے بارے میں، چلنے پھرنے کے بارے میں، رہن کے لیے انبیاء اکرام جو آئے تھے وہ ان کو سمجھانے کے لیے آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ماحول کو پسند کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے جبر سے جب سکون پر سرزمین پر آئی تھی، اس کے بارے میں آج کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح میں نے گفتگو کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، جو وہ فرعون کے جبر اور ظلم سے بچ کر شام کی طرف آ گئے تھے، اس سرزمین پر ان کو کوئی چاہیے تھا کہ جو ان کو فیصلے کرے، جو ان کی نصیحت کرے، جو ان کو سمجھائے ایک سمجھدار آدمی کی۔ تو انہوں نے ایک سمجھدار آدمی کی وہ پایا کہ ایک آدمی ہو جو ہماری تربیت کرے۔ آپ کو پہلے بیانوں میں پتہ چل چکا ہے کہ جب وہ سوال کرتے تھے، بہت سوال کرتے تھے، وہ ظلم کی بچپن میں ان کی اس طرح دیکھ لیں تربیت نہیں ہوئی تھی، بہت سوال کرتے اور بہت ہنستے، کوئی کام کہا جاتا تو اتنے اجنبی ہو جاتے کہ ان کو اس کے بارے میں کوئی پتہ بھی نہ ہو۔ سامعین کرام، پھر ان کو تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت اس طرح کرتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے نا اس طرح باپ کی مانند ہوتا ہے، جو امت ہوتی ہے وہ بچے کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے کا رہنا اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، پینا اچھا ہو، تو چلنا پھرنا اچھا ہو، نبی بھی اس طرح ترس کرتے ہیں اپنی امت پر، جس طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ہم ان کو نبی کہتے ہیں، ہم ان کو اس طرح کا عمل بتا کے جائیں کہ ان کا عمل ہو وہ دین بن جائے، وہ ثواب بن جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رات کے وقت وضو کر کے اور رات کے وقت سو جاتا ہے اذکار کر کے، ساری رات رحمت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ساری رات جب وہ کروٹ بدلتا ہے، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں کہ جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو وہ رحمت کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ اس کو بخش دے۔ سامعین کرام، چلنے پھرنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمارے لیے قرآن و حدیث آیا ہوا ہے، اسی طرح وہ بھی امت میں اللہ تعالیٰ نے تورات، کون سی کتاب؟ تورات اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ ان کو اب نصیحت کی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھایا کرتے تھے، ان کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کی تربیت کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا بنی اسرائیل کی قوم پر تورات کو بھیجوں کہ دوسری قوموں کی طرح یہ بھی پھر نہ جائیں، یہ بھی گمراہ نہ ہو جائیں، یہ بھی شرک کرنے نہ لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اے پیارے موسیٰ، آپ 30 دن روزے رکھیں، 30 دن روزے رکھنے کے بعد آپ طور سینا پہاڑ پر آئیں اور مجھ سے آ کر باتیں کریں، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تورات لے جائیں، آپ کو میں کتاب دوں گا، آپ جا کے نصیحت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد اپنے لوگوں 17 لوگوں کو اپنی قوم میں سے معتبر جو آدمی تھے 17 لوگوں کو چنا، 17 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے کہ یہ گواہ بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کی قوم تھی بہت ضدی، بہت بات نہ ماننے والی اس طرح کی قوم تھی۔ آپ نے پیچھے بیانات میں سنا ہوگا، پیچھے واقعات میں سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے،
سامعین کرام، وہ اتنی اکڑ، اتنی گھمنڈ، اتنی ضدی، اتنا ہنسنے والی، اتنا مذاق اڑانے والی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ واقعہ ایک سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جب معراج کی رات پہ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے چوتھے آسمان پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا اللہ تعالیٰ سے آپ کو تحفے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 50 نمازیں ملی ہیں تحفے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جائیں اس کو کم کرا کے آئیں، آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی، 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی کہ میں نے آزما لیا ہے اپنی قوم کو۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے منسلوہ بھیجا، پھر بھی وہ ناشکری کرتی تھی، شکر ادا نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری قوم پر اتنی نعمتیں کی، اتنی ان پر نعمتیں کی کہ وہ شکر ادا کرتے رہتے، بلکہ انہوں نے شکر نہیں ادا کیا، بہت طاقتور بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسری قوموں پر غلبہ بھی عطا کیا تھا، ان پر بہت ساری نعمتیں دی، نشانیاں بھی دی، لیکن وہ قوم پھر بھی نافرمان نکلی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک روایت میں 10 ایک روایت میں 5 نمازیں کم کراتے جب 5 نمازوں پہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا تھا آپ کی امت یہ 5 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، پھر جائیں یہ کم کرا کے آئیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر جاؤں، میں 5 نمازیں بھی کم کر کے آؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھے گی، تو واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کہا تھا جائیں، میں اپنی بات سے پھرتا نہیں ہوں، اپنی امت کو کہیں 5 نمازیں پڑھیں، میں ثواب 50 کا دے دوں گا۔ سامعین کرام، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کا ذکر کیا تھا، اتنی گھمنڈ والی، اتنی ضدی اور اتنی انکار والی امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو 17 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں مجھ سے وہ نہ ہو گیا، میں اتنی جلدی اس لیے آیا، میری کے پیچھے قوم آ رہی ہے، اپنی قوم کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اتنی جلدی اس لیے آیا، میرا جذبہ تھا، میں کہتا تھا میں جلدی جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کے شوق میں اضافہ ہوا مزید۔ کہتے ہیں اللہ میں اس لیے پہلے آ گیا، سامعین کرام پہلے پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا شوق میں اضافہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھ سکیں، آپ نہیں مجھے دیکھ سکیں گے، آپ نہیں دیکھ پائیں گے، آپ نہیں ٹیک پائیں گے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا تھا نا، کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر یہی قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ کپ کپاڑی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ اتنا، آج ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام آج ہمارے دلوں میں قرآن اثر کرتا ہے؟ اپنا آپ محاسبہ کر لیں، ہمارا دلوں کے اوپر قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سامعین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مجھے نہیں دے سکیں گے، ان کا شوق مزید بڑھا۔ کہتے ہیں اللہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، آپ مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی نبی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ضد کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلیں آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا میرا جلوہ تو آپ بھی برداشت کر لینا۔ اللہ پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ میری توبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آپ کو لوگوں میں سے چن لیا ہے، آپ کو خاص چن لیا ہے کہ آپ پر سے باتیں کرتا ہوں، آپ پر وحی کرتا ہوں کہ آپ ان کو نصیحت کریں، میں نے آپ کو اس لیے چن لیا ہے۔ سامعین کرام پھر
جو تختیاں دی تھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لے جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو جا کے نصیحت کریں، ان کو جا کے سمجھائیں یہ تختیوں پر کہ آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور اپنی قوم کو بھی کہیں اس کو مضبوطی سے تھام لے، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تو 17 لوگ جو ساتھ آئے تھے وہ پیچھے ٹھہرے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تختیاں آپ تھام لو۔ وہ ضدی کڑل اتنے تھے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ بھی ضد کرنے لگے ہمارا دیدار کرائیں اللہ تعالیٰ سے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں پھر ایمان لائیں گے۔ وہ بھی ایمان نہ لائے۔ سامعین کرام، جب وہ ایمان نہ لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہم اس پر وقت ایمان لے آئیں گے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ ضدی اتنے تھے، وہ ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دھماکہ کیا۔ وہ ایک دھماکہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جس پر قدرت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ وہ ایک دھماکہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ان کو نہ اٹھا لے اور مجھے خسارہ پانے والوں میں سے نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کر لی، اس کو اٹھا لیا، ان کو دھماکے میں چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ آگے بچنے کی مثالیں واقعہ شروع ہوگا اگلے انشاءاللہ بیان میں۔ آج کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔